سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ حاضرین کرام، آج ہمارا موضوع والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جن حقوق کی بات کی ہے اس میں والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور اسی آیت کے اندر کچھ اور نکات بھی بیان کیے گئے اور منع کیا گیا کہ ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ اولاد جب نافرمانی پہ اتر آتی ہے، جب اپنے والدین کو اگنور کرتی ہے، والدین اپنے تجربات کی بنیاد پر کسی بات کی تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں بھی بچے اپنے والدین کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کا احساس اور خیال جو کہ زیادہ ہونا چاہیے، تو قرآن حکیم میں جھڑکنے سے اجتناب کرو، ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنے کا انداز بھی اختیار نہیں کرنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ پولائٹنس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور والدین کے ساتھ سب سے زیادہ پولائٹنس ہونی چاہیے، وہاں آواز دھیمی ہو جانی چاہیے، اور وہاں ادب کا سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اساتذہ جو تربیت کرتے ہیں، جو اسکول اور کالجز تربیت کرتے ہیں، جو ہمارے دین نے تربیت کی ہے، اس میں ہمارے سامنے جو سب سے اہم پرسنالٹیز ہیں وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ اگر اولاد ان کے ساتھ ہی بلند آواز سے بات کرے گی تو پھر باقی ادب کدھر قائم رہے گا؟ اس لیے قرآن حکیم میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے ان سے اف نہیں کہنا۔ کسی کام کو کہیں یا کوئی معاملہ ایسا آ جائے جس پر تمہاری ان کو ضرورت ہے، تو تم اپنی تھکاوٹ، اپنی پریشانی، اپنے معاملات کو ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دو۔ جب تمہیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے یا ان کی ضرورت پوری کرنی ہے تو اپنے دل میں ملال پیدا کرو، اکتاہٹ پیدا کرو، یا ان کو انکار کرنے کے بہانے تلاش کرو۔ تو والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر حکم دے دیا جاتا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بات تو حسن سلوک میں ساری آ جاتی ہے، لیکن پھر ایک ایک بات ساتھ واضح کر کے بتائی کہ وہ حسن سلوک کن کن جگہوں سے ہو کے آنا ہے۔ وہ نرمی سے گفتگو میں آنا ہے، اور ان سے اف نہ کہنا، اف زبان سے ہو جائے یا کردار سے ہو جائے یا انداز سے ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بیہیویئر، اس میں بھی اف کا اندازہ ہو جاتا ہے والدین کو کہ اس کا دیکھیں ذرا، میں نے اس کو کام کہا تو آگے سے اس کا بیہیویئر کیا ہے، کہ مجھے نہ کہو کسی اور سے بات کرو۔ بھائی بہنیں آپس میں اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کے لیے مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر اف نہیں کہہ سکتے ہم، اور اس کے بارے میں یہ قرآن کی نص ہے کہ ہم ان کے آگے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور وَاخْفِضْ، اور فرمایا کہ اپنے کندھے، اپنے بازو خدمت کی انداز میں ان کی طرف جھکائے رکھو، ان کی طرف تمہارے کندھے بازو جھکے ہوئے ہوں، جیسے ایک بندہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو آواز دی جائے تو وہ اس طرف دوڑا ہوا چلا آئے، اور اس میں کرنٹ ایکشن ہو،
کہ یہ جو پیغام آ رہا ہے، یہ جو بات آ رہی ہے، یہ کسی اور مالک جس کے ہم ملازم ہیں، باس جس کے ہم ملازم ہیں، یہ اس کی طرف سے نہیں آ رہی، بلکہ یہ تو والدین کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو وہ اپنی اطاعت کے بازو ان کی طرف جھکائے رکھے، اپنے رحمت کے بازو ان کی طرف جھکائے رکھے۔ یہ بات قرآن حکیم میں مزید فرمائی گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ ان کے لیے رحمت کے بازو ان کی طرف جھکائے رکھو، یعنی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اور ہم نماز میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ ہم کو بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ ہر نماز میں ہم اپنے والدین کی بخشش مانگتے ہیں، اور یہ بھی قرآنی حکم ہے کہ اس میں اس کو اختیار کرنا۔ اور پھر جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جب خرچ کرنے کا حکم نازل ہوا تو اس میں خرچ کرنے والوں کی جو کیٹیگریز بیان کی گئیں، اس میں بھی والدین کا حق پہلے بیان کیا گیا کہ ان پر خرچ کرنا ہے، اور پھر اس بارے میں ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کا حکم ماننا ہے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اس بارے میں تو احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ اب بچے اکثر اس بات پر توجہ نہیں کرتے کہ ابو ناراض ہیں تو کیا ہوا، امی مان گئیں۔ کسی بات کو منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی دونوں طرف سے جہاں سے ان کو فائدہ ملتا ہے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن والد اپنے تجربات، اپنے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے جب اپنی اولاد کو پال رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی اپنی اولاد کے ہی بینیفٹس ہیں۔ اس نے ہی ان کو گود سے لے کر قدموں تک چلنے میں مدد کی ہے، ماں نے بھی کی ہے، لیکن والد کا کردار یہ ہے کہ وہ ان کے فیوچر کے لیے زیادہ سختی اس لیے کر جاتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، کیونکہ والد کی بات ماننا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ شخص کبھی گرتا نہیں ہے، ترقی ہی پاتا چلا جاتا ہے جو اپنے والد کی بات کو تسلیم کرتا ہے یا مانتا ہے۔ اور اسی طرح والدین کی شکر گزاری کا حکم آیا، انشکروا لی ولوالدیک۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی ذات کے ساتھ شکر کو بیان کیا، وہاں والدین کے شکر کو بھی بیان کیا، اور کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ جو شکر ہے، اس پر بڑی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک نعمت ہے، کہ نعمت والدین خود بھی ہیں، کہ شکر الحمدللہ اگر والدین اپنی زندگی میں مل جائیں اور ان کی خدمت ہو جائے، اور بعد میں ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ اور یہاں پہ شکر گزاری کا حکم اس لیے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یہی کہتی ہے کہ ہمیں آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، حالانکہ ایک جسم جس کے 360 ہڈیاں ہوتی ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اور اس کو جب وہ پیدا ہوتا ہے انتہائی لاغر اور کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور والدین اس کو چلنا پھرنا سکھاتے بھی ہیں، بولنا سکھاتے بھی ہیں، اور پھر کیا بولنا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ بات بڑوں کو نہیں کہتے، یہ چھوٹوں کو نہیں کہتے، وہ سکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اولاد کو جب کھایا خود سے ہاتھوں سے نہیں جاتا، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اولاد کو جب باہر ایک ماحول ملتا ہے، دوستوں میں، اپنی سوسائٹی کے اندر، تو وہ انہی والدین کو آ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، حالانکہ یہ بات ان کو اس وقت سے سوچنی چاہیے جب وہ بچپن میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے رحمت کی کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، ماں پانی اور کھانا دے تو ان کا شکریہ، والد آپ کے خرچوں کا انتظام کرے تو ان کا شکریہ۔ تو وہ تو آپ سے شکر گزاری کے طلبگار بھی نہیں ہوتے، لیکن جب آپ یہ قرآن کے حکم کے مطابق ان کا شکریہ ادا کریں گے تو ان کی آنکھوں میں چمک دیکھیے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ آ کے کہہ رہا ہے تھینک یو ابو جان، تھینک یو امی جان۔ تو یہ انداز کیسا ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ تم ان کے ہر وقت شکر گزاری کی طرف جو ہے وہ اپنا رویہ رکھو، اور جب تم ان کے ساتھ شکریہ والا رویہ رکھو گے تو اللہ کی رحمتیں دیکھیے گا کیسے سمٹ کے آتی ہیں، اور اپنی رحمت کے بازو ان کی طرف جھکائے رکھو۔ اسی طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت من اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امّو کا، تمہاری ماں۔ اور یہ سوال 3 دفعہ رپیٹ ہوا، امّو کا، تمہاری ماں، اور پھر والد کے بارے میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جو مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کا ادب، تعظیم، اطاعت کی جائے، اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے اور دنیا میں کسی کی بھی اور عزت اور قدر کرتے ہیں تو وہ عزت اور قدر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ رب ذوالجلال جس طرف دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے گھر سے یہ بچہ پرورش پا کے ایک مرد بنتا ہے ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اور اس میں دیکھیں جو والدین کی زیارت کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خوبصورتی سے، محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حج کرنے کے لیے کتنا زیادہ راہ چاہیے، کتنی مشقت ہے اس کے اندر، کتنی تکلیفیں ہیں، تو تب جا کے یہ ایک عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک شخص گھر بیٹھے ہی اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھ لے تو اس کو اس حج کا ثواب ملتا ہے جو حج مقبول ہو گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایک سے زیادہ بار اپنے والدین کو دیکھے تو تب بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، جتنا چاہے اور جتنی بار چاہے وہ ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی دیکھنا ہے، بار بار دیکھیں ان کے جلووں کو کہ ان میں آپ کو شفقت نظر آئے گی، اور یہ وہ شفقت ہے جس میں کوئی مطلب اور مفاد نہیں ہوتا۔ کبھی باپ کو آپ سے مفاد نہیں ہے، کبھی ماں کو آپ سے مفاد نہیں ہے، وہ تو آپ کے اچھے گھر بار، آپ کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ان کی زندگی کا وہ پہلو آ جاتا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کو خوش و خرم دیکھ کے اور بچوں کے بچوں کو خوش و خرم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور والدین میں چاہے بیوی کے والدین ہوں یا شوہر کے والدین ہوں، احترام اور ادب اور عزت کا معیار وہی رہے گا کہ جب آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بھی والدین کا احترام کریں گے تو وہ احترام آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا، وہ ادب آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ اور اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو اس کی نتیجے میں آپ کو اس کے جو ہے وہ نافرمانی کے معاملات آئیں گے، تو وہ اس کو حدیث پاک میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس بات کو کہ نافرمان جو ہے والدین کا اس کو جہنمی قرار دیا گیا، اور جو اچھے سلوک کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ تعلق جوڑے گا یقیناً اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کا شکر کرنے کی توفیق دے، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، کہ اس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا ہی پوری زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر یہ والدین کی اطاعت سے ہی مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وما علینا الا البلاغ۔